تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منطقی فہم ہے وہ متناہی ہے، فکر بذات خود متناہی نہیں ہے، بلکہ فکر اپنی حقیقت کے اعتبار سے غیر متناہی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل پیور ہیگل ہے. ان مانو کہ ہیگل کا تصور یہ تھا کہ حقیقت جو ہے وہ جس کو وہ خدا کہتا ہے، کبھی کبھی گائسٹ کہتا ہے، یعنی روح کہتا ہے، روح کائنات، وہ اپنا اظہار کر رہی ہے. اب اظہار کو دو طرح سے سمجھا جا رہا ہے، یا تو ایکسپریس کر رہی ہے، جیسے مطلب یہ کہ ایک پوٹینشیل ہے، یعنی بیج ہے، بیج میں درخت ہے، تو بیج اپنا اظہار کر رہا ہے، اور اپنا اظہار جو ہے ہر اظہار جو ہے ناکافی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اظہار مختلف اظہارات کے نتیجے میں بالآخر درخت بن جاتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اس کی گائس ہے وہ ہے ایک بیج ہے جو اپنا اظہار کر رہا ہے، اور جو ہر اظہار جو ہے وہ ناکافی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اور اس میں تضادات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بالآخر اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ پورے درخت کی شکل. اسی طرح کائنات جو ہے اس کی جو لامتناہی ہے، جس کو خدا کہیں یا کچھ بھی کہیں، وہ ہے لامتناہی، لیکن یہ کہ وہ متناہی بھی ہے ان معنوں میں کہ اس کے جو اظہار ہے وہ سارے متناہی ہوتے ہیں، الا یہ کہ وہ اپنی مکمل شکل میں ظہور پذیر ہو جائے. تو اپنے آپ کا اظہار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو مکمل کر رہا ہے، ان دونوں طریقوں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اظہار میں بیج کی مثال آ جائے گی، اور مکمل کرنے میں یہ ہوگا کہ اس نظریے کے مطابق خدا جو ہے لامتناہی ہے لیکن نامکمل ہے، اور وہ تاریخ کے ذریعے اپنے آپ کو مکمل کر رہا ہے، اور اس کا ہر اظہار جو ہے نامکمل ہے، لیکن الٹیمیٹلی بالآخر جو ہے وہ اور اس لیے مطلب یہ کہ متناہی جو ہے لامتناہی کا حصہ ہے، اور وہ فکر جو ہے متناہی بھی ہے لامتناہی بھی ہے. متناہی اپنے اظہار میں ہے لیکن لامتناہی اپنی حقیقت میں. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ بالآخر جو ہے فکر کے ذریعے جو ہے متناہی تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تو یہ مطلب یہ کہ شریک کفر ہے. پتہ نہیں اس میں کیوں پھنس گیا یہاں حضرت. انظار ہے ان کی اپنی شاعری وغیرہ میں اس کا رد بھی موجود ہے. بہرحال اس کے پیچھے واپس چلتے ہیں، ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں. اصل جو ٹیکسٹ ہے اپنی عمیق تر حرکت میں البتہ فکر اس قابل کہ اس موجود لامتناہی تک جا پہنچے. اور حقیقت میں جا پہنچنے کا کیا مقصد ہے؟ لامتناہی کا حصہ ہے، لامتناہی کے اظہار ہے. اس کو یہاں بیان کریں جس کے سلسلے شروع مختلف متناہی تسلم ہے یا آلات کا حکم. تو اردو میں انہوں نے ذرا مطلب اس کو لے پپوتی کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، کیونکہ اصل انگریزی میں وہ بات ہے ان اٹس ڈیپر مومنٹ آور تھاٹ از کیپیبل آف ریچنگ این ایمننٹ انفینٹ. وہ انفینٹ جو ہے لامتناہی جو ایمننٹ ہے، یعنی وہ اس فکر کا حصہ ہے، وہ باہر کوئی نہیں ہے، خارج میں کوئی چیز نہیں. ان ہو سیلف انفولڈنگ مومنٹ، یعنی متناہی اپنے آپ کو جو ہے اظہار کر رہا ہے، اور فکر بھی اس کا اظہار ہے اور یہ اظہار جو ہے وہ متناہی ہے. لامتناہی کا جو اظہار ہے وہ متناہی ہے. ویئر از فائنائٹ کانسیپٹس سیلف انفولڈنگ مومنٹ. تو فکر خود جو ہے لامتناہی کے اظہار، یعنی وہ تلاش خود میں ہے، تلاش وہ خود میں یابی. یہ والی بات کانسیپٹ آر میئرلی مومنٹ، اور whose self unfolding the various finite concepts are merely moments. تو مطلب یہ ہے کہ جو لامتناہی اور متناہی کا فرق جو ہے صرف ایک اضافی فرق ان معنوں میں ہے کہ لامتناہی کہیں موجود نہیں ہے اپنی تکمیلی شکل میں. لامتناہی جو ہے پوٹینشلی یعنی ایمننٹ کائنات میں موجود ہے. یہ ساری کائنات اس لامتناہی کا اظہار ہے، لیکن یہ اظہار جو ہے متناہی ہے اس وقت تک جب تک یہ اظہار جو ہے مکمل نہ ہو جائے، اور اس وقت جو ہے خدا جو ہے یا کائنات یا تاریخ یا فکر اپنی تکمیل کرے. لیکن یہ صرف دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں اگر ہے بھی تو مطلب وہ انٹرنل دلیل ہے جو which makes sense only جب اگر آپ اس کے قضایا کو جو ہے اس بنیادی انٹیوشن کو مان لیں. لیکن اس بنیادی انٹیوشن کے لیے یا بنیادی ایمانیات جو اس کی ہیں یا بنیادی انسائٹس ہیں یا بصائر ہیں، ان کے لیے کوئی دعویٰ نہیں اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں. اچھا یار رکتے ہیں انشاءاللہ، اس کو جاری رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. آمين آمين يا رب.